اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. Our today's topic is from class 5th English Tulip series, and the topic we are discussing about is a poem from the poet Piper Hamilton, and this poem is written by Robert Browning. Dear students, in this poem the poet Robert Browning narrates the tale of Pied Piper of Hamelin, a city which was infested with rats, and how the Pied Piper with his magic tune took all the rats of Hamelin to River Weser and saved the people of Hamelin. Now before we are going to read the poem, let's have a brief introduction about the poet Robert Browning. Dear students, Robert Browning was born in 1812 in London, and he was died in 1889. He was a major English poet of the Victorian age, noted for his mastery of dramatic monologue and psychological portraiture. پیارے بچوں، اس نظم میں رابرٹ براؤننگ جو ہے وہ ہیملن کے شہر کے بارے میں اس پوم میں اس نظم میں ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ چوہوں کی وجہ سے ہیملن کا پورا شہر جو ہے پریشان ہوا ہے، کس طرح سے ان لوگوں کا جینا چوہوں نے حرام کیا ہے، اور شہر کے لوگ اتنے پریشان ہوئے ہیں ان چوہوں سے کہ وہ اپنے جو شہر کے میئر جو ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں، اور پھر میئر اور اس کے باقی کارپوریشن والے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ ان چوہوں سے چھٹکارا پایا جائے. اور اسی میٹنگ کے دوران اسی اثنا میں ایک بانسری والا، ایک شہنائی والا آتا ہے جو کہ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، اور اس کی گردن میں ایک بانسری لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ بات کرتے ہوئے مسلسل اپنی انگلیوں سے دکھا رہا ہوتا ہے. اور وہ بانسری والا ان لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ہیملن کے شہر کے لوگ جو ہیں ان کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، ان کی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے، اس کے پاس ایک ایسا ہنر ہے، اس کے پاس ایک ایسا ہنر ہے جس سے وہ یہ سب چوہے اس کے پیچھے پیچھے باہر جا سکتے ہیں، جہاں وہ ان کو لینا چاہے، جہاں وہ ان کو لے کے جائے گا وہ چوہے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. وہ بانسری والا ان سے اپنے ہنر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس ہنر کو ایسے ہی عام لوگوں پہ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ایسی مخلوق پر استعمال کرتا ہے جو کہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور وہ بانسری والا جو ہے وہ ان چوہوں کو نکالنے کے لیے ہیملن شہر کے لوگوں سے معاوضہ چاہتا ہے. یعنی اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر وہ ان چوہوں کو اس شہر سے باہر نکالے گا تو اس سے اس کام کے لیے معاوضہ دیا جائے. تو پیارے بچوں، اسی کہانی کو کہ کس طرح سے یہ پیڈ پائپر جو ہے شہنائی والا یا بانسری والا کس طرح سے ان چوہوں کو اس ہیملن شہر سے باہر نکلتا ہے، وہی کہانی ایک نظم کی صورت میں یہاں پیش کی گئی ہے. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اس پوئم کو. Into the street the Pied Piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while. In these lines the poet says that into the street of Hamelin the Pied Piper stepped. He put down his feet with a little smile on his lips, and he knew that what magic light in his pipe that he held. پیارے بچوں، ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہیملن کی گلیوں میں شہنائی والا جو ہے ایک انوکھی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قدم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جو بانسری ہے، اس کی جو شہنائی ہے، اس میں ایک ایسا میجک ہے، اس میں ایک ایسا جادو ہے جس سے وہ ان چوہوں کو
باہر نکال سکتا ہے. جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کام وہ کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے. Then like a musical adapter to blow the pipe, his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled. And 3 shrill notes the pipe uttered. You heard as if any army muttered. In these lines, here adept means expert, skillful, and wrinkled means pressed or folded. So in these lines, the poet says that like an expert, like a skillful musician, the Pied Piper played the music with wrinkled lips, he folded his lips, and his blue and green eyes twinkled, glowing, shined like a candle flame, when 3 loud sounds or notes were uttered from his pipe, and all the rats muttered like an army. ان لائنس میں شاعر کہتا ہے کہ پیڈ پائپر جو ہے، جو شہنائی والا ہے، بانسری والا ہے، وہ اس طرح سے ان گلیوں میں قدم رکھتا ہے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اور اس کو اپنی اس بانسری پہ پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد تھا کہ وہ اس بانسری میں ایسا جادو ہے کہ وہ ان چوہوں کو باہر نکال سکتا ہے. تو اس نے بالکل ایک ماہر، ایک ایکسپرٹ، ایک ہنرمند موسیقار کی طرح بانسری کو بجانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جوڑا، اپنے ہونٹوں کو تیار کیا بجانے کے لیے. اور اس شہنائی والے کی سبز و نیلی آنکھیں جیسے موم بتی کی روشنی، جیسے موم بتی کی لو کی طرح چمکتی تھی، اور جیسے ان پر نمک چھڑکا ہوا ہو ایسے چمکتی تھی. اور جیسے ہی اس نے بانسری سے 3 اونچی آوازیں نکالی اور چوہے ایسے نکلے، اس طرح سے یہ آواز سن کے نکلے جیسے کہ بالکل جو فوج جو ہے بالکل ایک ڈسپلن میں وہ نکلتے ہیں، اس طرح سے یہ سب چوہے نکلنے لگے. اور آگے کی کہانی جو ہے اس فرام دا پائڈ پائپر آف ہیملن، وہ ہم اس کے 2nd پارٹ میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.